دوستو، قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ مبعوث کیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم پر میری آیات تلاوت کریں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ یہ جو صفائی ہوتی ہے نا، یہ انسان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفائی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ پاکیزہ چیز کو حضور پسند فرماتے تھے۔ خوشبو اللہ کے محبوب کی پسندیدہ چیزوں میں شامل۔ آپ میں سے، ہم میں سے جو لوگ ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے بھی ہوں، ہمارے معاشرے کے وہ افراد جو مالدار بھی ہوں، وزادار بھی ہوں، لوگ ان کو جانتے ہوں، ان سے کہا جائے نا کہ آؤ ایک محفل میں جانا ہے، تو پڑھے لکھے بھی ہوں، مالدار بھی ہوں، سارا کچھ ہوں، لیکن صرف انہوں نے کپڑے نہ دھلے ہوئے پہنے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، ان سے کہ چلیں تو کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا، میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کی ڈگری بھی ٹھیک ہے، بینک بیلنس بھی ٹھیک ہے، جائیداد بھی ٹھیک ہے، تو چلیں، کہتے ہیں یار طبیعت پر بوجھ ہے، کپڑے میرے صاف نہیں، ذرا میں غسل کر لوں، کپڑے پہن لوں، اور آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ میلے کپڑے آپ کے ذہن پر، دماغ پر، روح پر بوجھ بنائیں گے۔ لیکن اگر آپ غسل کر کے کپڑے صاف پہن لیں گے تو آپ کو اپنا آپ پیارا لگنا شروع ہو جائے۔ حالانکہ وہ تو کپڑے ہیں، وہ تو ایک جسمانی بات ہے، اس کا تعلیم سے، اخلاق سے کوئی اس وقت تعلق، اگرچہ اخلاق اور تعلیم صفائی کا حکم دیتے ہیں، لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میری طبیعت ٹھنڈی ہو گئی ہے، مجھے تھوڑا سکون آ گیا۔ پھر آپ کہیں جائیں گے تو بڑے ذرا حشاش بش، یعنی اچھی ویسٹ کوٹ پہن لی جائے تو میری طرح کا دیہاتی بندہ بھی کسی محفل میں بیٹھتا ہے تو ذرا تھوڑا بانڈ سنور کے بیٹھتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، آج کل میں نے بڑی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، تگڑا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر کسی کو دعوت دی جائے، فلاں صاحب گھر میں آ رہے ہیں، اور اچانک بتا دیا جائے گھر والوں کو کہ فلاں آ رہا ہے، تو گھر والے بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ مہمان بلا لیے، ابھی صفائی ہونے والی تھی، بچوں کے کپڑے بدلنے تھے، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی لوگ مالدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، صرف کپڑے نہیں نہ بدلے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ لیکن یہ بات بوجھ بنتی ہے، خواتین جھگڑا کرتی ہیں، کہتے ہیں ایسے نہ کریں، ہمیں آپ بتائیں۔ اور یہ صفائی، یہ ستھرائی، کپڑے میلے کچیلے پڑے تھے گھر کے اندر کچھ افراد کے، تو حضور سید عالم علیہ السلام تشریف لائے تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ یہ کپڑے جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے کپڑوں کو میلا کچیلا نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں نے جو بات کی اس کو اس مقام پہ آپ سمجھیں کہ فرمایا یہ کپڑے دھل جائیں تو پھر اللہ کی، تو یہ کس چیز کے بھی کپڑے ہیں، یہ دھل جائیں، یہ صاف ہو جائیں تاکہ اللہ کی تسبیح کریں۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ جب صاف ستھرے ہو جاتے ہیں تو کسی کو نہیں، آپ اپنے آپ کو بھی پیارے لگتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میں کو بیبا آدمی ہوں۔ اور اگر آپ کی صرف کنگھی نہ کی ہو، باقی سارا کچھ ٹھیک ہو، خالی کنگھی نہ کی ہو، تو بندہ کہتا ہے یار کنگھی رہ گئی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ آپ سویرے اٹھ کے نہ کریں تو آپ کسی کے سامنے جاتے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ مسواک نہیں کی، دانت نہیں صاف کیے، تو سامنے والا کیا کہے گا؟ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، پتہ نہیں سکون کیوں نہیں آتا۔ مفتی صاحب سے مسئلہ بھی پوچھا ہے، پیر صاحب سے وظیفہ بھی پوچھا ہے، سارے کام کیے ہیں، پر سکون کیوں نہیں آتا؟ تو میرے بھائی بڑی سادی سی بات ہے، اگر کپڑے آپ کے میلے کچیلے ہوں تو آپ بے سکون رہتے ہیں، تو اگر دل میلا کچیلا ہو، اصل بے سکونی کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اندر حسد ہوتا ہے، اندر تکبر ہوتا ہے۔ بے چینی کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر بغض ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور گناہ کی تعریف یہ ہے کہ ما حاک فی صدرک،
جو سینے میں کھٹکتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اصل رٹا یہ ہوتا ہے کہ میں جل رہا ہوتا ہوں اور ماننے کو تیار بھی نہیں ہوتا، جل رہے ہوتے ہیں۔ وہ جلن بے چین کرتی ہے، بے سکون کرتی۔ اتنی کوشش ہم مال کمانے کے لیے نہیں کرتے جتنی خوشی ہمیں اس وقت ہوتی ہے جب جس سے ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں، جب اس کا مال ضائع ہوتا ہے، جب اس پر کوئی آزمائش آتی۔ اور میں نے اپنے بیگانوں میں یہ بات دیکھی ہے کہ وہ اپنا جو بالکل کھرا ہے اپنا ہے، لیکن اس پر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو اپنے بھی بڑے راضی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے کانوں میں کہتے ہیں ویکھیا ان کی بڑے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حسد ہوتا ہے۔ حسد آپ کے لیے سہانے روح بن جاتا ہے، آپ جو مرضی کریں آپ کو سکون نہیں لینے دیتا۔ مطلب وہ دوڑ لگ جاتی ہے نا، وہ دیورانی کہتی ہے اپنے خامہ سے کہ جٹھانی نے فریزر لے لیا ہے، اب بچتی تب ان جب میرے گھر بھی آئے، جیسے مرضی کریں جدھر سے مرضی لائیں، زندگی میں حسد نہ کریں۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں حسد کرنے والا بندے پر اعتراض نہیں کرتا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسد کرنے والا تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ تو اعتراض کر رہا ہے اللہ کی تقسیم پر کہ اس کو کیوں دیا ہے، اس کو کیوں دیا ہے، مجھے دینا چاہیے، تو ڈائریکٹ رب پر اعتراض کر رہا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشا۔ دوستو حسد نہ کریں، جب بھی کریں رشک کریں، کہیں کیا بات ہے یا اللہ اسے دیا ہے تو مجھے بھی دے۔ آپ نہ ہمارے مزاجوں کے اندر رشک نہیں رہا، اس لیے ہم نہ علم کسی کا مانتے ہیں، نہ فضل کسی کا مانتے ہیں، نہ تقوی کسی کا مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بچا ہی نہیں، ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میرے پیچھے چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، ہو گیا جی میں نے قبول کر لیا۔ اب آپ سنیں دوستو، رشک کریں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہ رشک کیا، ساری زندگی رشک کیا ہے میں نے۔ کیا شان تھی اس بی بی کی جن کی عمر بھی حضور سے 15 سال زیادہ تھی، نکاح بھی 2 دفعہ پہلے ہو چکا تھا، لیکن میرے رسول کریم نے اپنی تمام حیات ظاہرہ میں اس خاتون کی وفاؤں کو یاد کیا ہے۔ فرماتی ہیں میں رشک کرتی تھی۔ رشک، آپ رشک کریں، آپ کسی کا اعتراف کریں، آپ کسی کی خوبی کو تسلیم کریں، اللہ آپ کے دل کو راحت عطا کرے گا۔ لیکن ایسا چکر چلا ہے، ایسا چکر، میں نے تو لمبے چوڑے الیکشن نہیں دیکھے پر جتنے دیکھے ہیں نا اس میں نے دیکھا ہے کہ بندے ایک پارٹی کے ہوتے ہیں لیکن ایم این اے اور ایم پی اے کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی۔ ایک پارٹی کے ہو کے بھی لوگ، ایک قبیلے کے ہو کے، ایک علاقے کے ہو کے، پھر بھی آپس میں سیٹ۔ اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں تو مذہبی لوگوں کے لیے بھی ایک بات کر دوں، تھوڑی سی کر دوں مذہبی لوگوں کے لیے۔ کچھ دوست آ گئے یہ پنڈی کی طرف سے ٹائم لینے، کہنے لگے فلانے محلے میں ٹائم دے دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں وہاں فلان جگہ پہ آ رہا ہوں، کہتے نہیں ساڑی مسیطے بھی دیو۔ میں کیا ہو کی دیجئے، آپ میری بات کو سمجھے کہ یہاں تک وہ میری سوسائٹی اور ہے، میری جماعت اور ہے، میرا علاقہ اور ہے، میری تنظیم اور ہے، ساری تنظیمیں، ساری جماعتیں، سارا کچھ رسول اللہ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو آپ کسی جگہ تو اپنے آپ کو اجماعی طور پہ قائم رکھیں نا، حسد نہیں کریں، اس سے تقسیم در تقسیم کا دروازہ کھلتا ہے۔ تھوڑا قبول کریں، تھوڑا اعتراف کریں، اور ہم نہ اتنی دور بازوں کا نکل جائے، اتنی دور۔ نعت خان جی 40,000 لیتا ہے تو کیوں دیتے ہو 40,000؟ مال بکتا ہی وہ ہے جس کو دنیا خریدنے لگ جاتی ہے۔ آپ نے کیوں خریدا؟ آپ نے مارکیٹ بنائی، آپ نے خرابی کی، اب اعتراض بھی آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے خرابی کی، کیوں مارکیٹ بنائی؟ نہ اب یہ چیزیں خریدتے نہ بکتی۔ بھائی مال بکتا وہ ہے نا، بکتا وہ ہے نا جس کا کوئی خریدار ہو، تو کیوں آپ ایسی چیزیں خریدتے ہیں؟ آپ نے خریدا تو کسی نے اپنا بیچا نا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نا بہت ساری چیزوں میں زیادتی کرتے ہیں، اس سے ہمارے دل کو تکلیف ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں رشک کرتی تھی، کنز العمال میں موجود ہے۔ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت نا حضور کھانے کے بعد آرام کرتے تھے، لوگ ملنے نہیں آیا کرتے تھے، پتہ تھا یہ محبوب کے آرام کے اوقات ہیں۔ ایک بوڑھی بی بی آ گئی ملنے،
کہتے ہیں وہ دروازے پہ بولی تو حضور یوں اٹھے کہ جیسے بچھڑا ہوا آدمی کسی سے ملنے کے لیے اٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو بٹھایا، اس بوڑھی کو کھانا کھلایا، وہ باتیں کرتی تو حضور غور سے سنتے، اس کی باتوں کا جواب دیتے، اور یوں لگا کہ دیکھیں نا مہمان دو قسم کے آتے ہیں، ایک مہمان بیٹھا ہوتا ہے تو بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے انہوں کو فون آ جائے جائے، ہے نا، اس طرح کا مہمان، اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے، تو دل کرتا ہے یہ ذرا ٹھہر جائے، جائے نا، ذرا بیٹھے تھوڑی دیر رکے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو بوجھ بنتے ہیں طبیعت، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے دل لگ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی توجہ سے انہماک کے ساتھ اس خاتون کو وقت دیا، پیار کیا، اور جب وہ جانے لگی تو حضور نے تحفے بھی دیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ محبوب وہ چلی گئی تو حضور لیٹ گئے، گہری سوچ میں چلے گئے، میں قریب گئی، قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا حضور یہ بی بی کون تھی؟ تو فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو سرکار فرمانے لگے عائشہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ ان کے زمانے میں آیا کرتی تھی، عائشہ وقت دیتی تھی، پیار کرتی تھی، آج یہ دوبارہ آئی ہیں نا تو میں نے وہی محبت ان کے ساتھ اسی ترتیب سے جاری رکھنے کی کوشش کی۔ آپ مشکات شریف پڑھیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا یہ دو حدیثیں ہیں یہ آپ نے یاد کر لینی ہیں، کریں گے انشاءاللہ؟ سنی ایک بات بڑی پکی کر کے یاد کرتا ہے، پکی ہر سنی نے یاد کی ہے، بتاؤں کون سی؟ رہن دیو نہیں دس دے، بتا دوں؟ وہ پتہ کیڑی، میں تو ایڈا پڑھیا ہی نہیں، سارے سنیاں نے یاد کی تھی۔ جب کوئی بندہ بات کرتا ہے کہندے جی میں تو ایڈا پڑھیا، تو جیڑا تو انہوں پوچھن لیا انہیں کدوں پی ایچ ڈی کی تھی، وہ آپ کے ساتھ کہی ہے، آپ جواب ہی نہیں دیتے، حالانکہ پڑھے لکھے ہیں، کتنے جمعے پڑھتے ہیں آپ؟ مفتی صاحب کے پاس پڑھتے ہیں، علامہ صاحب کے پاس پڑھتے ہیں، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ تو مہربانی کرو تھوڑا وقت نہ لا دیا کرو جمعے والے دن، اس کو یاد کریں آپ دیکھیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، آپ سمجھیں اس بات کو۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ کئی دفعہ ایک مولوی کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کی غیبت بھی کرتے ہیں نا، تو مجھے کہنے لگے جی ساڈے حضرت صاحب تھے وہی گل سنا دینے ہر جمعے، میں کہ جیڑی ایس جمعے انہیں سنائی وہ سنا ہاں ذرا، اس کو پھر یاد ہی نہیں آ رہی تھی، میں کہ ایویں پہ مینوں راضی کرنا ہے، کچی پکی باتیں مانا ہی کوئی نہیں، تھوڑا سا توجہ دیں، بیٹے بیٹھ جاؤ، بچوں کو بٹھائیں جی پیار سے، آپ میری بات سنیں جی، دو حدیثیں آپ نے یاد کر لینی ہیں۔ پہلی حدیث کے راوی یہ دونوں مشکات میں، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو آپ نے عورتوں میں سے بتایا، تو مردوں میں سے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ جناب فاطمہ کے شوہر مولا علی شیر خدا۔ اسی مشکات، یہ رشک ہے، اسی مشکات میں حدیث ہے، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو کہنے لگے ابو بکر صدیق۔ اس نے کہا عورتوں میں سے؟ تو کہنے لگے ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ۔ اب آپ اس پہلو کو سمجھ لیں، وہ ان پر رشک کر رہے ہیں اور وہ ان پر رشک کر رہے ہیں، یہ رشک ہے، رشک کریں، پیار کریں، محبت کریں، تھوڑا سا نا، ہمارے تو اب طریقت میں یوں ہونے لگا ہے کہ ہر مرید کہتا ہے میں نا حضرت صاحب نے ریڑک کے نا تے مکھن کٹ کے لے آئے ہیں، باقیاں جو کی لسی بچی، سارے مکھن لے گئے، سارے، جس خلیفے کو پوچھو وہی خلیفہ اعظم نکل آتا ہے، سارے۔ ایسے نہ کریں، آپ نے اپنے شیخ کے فیض کو محدود کر دیا کہ وہ صرف ایک بندے کے لیے تھا۔ بزرگوں کا فیض تو چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہوتا ہے، جو بھی نظر اٹھاتا ہے اس کی آنکھیں روشنی سے بھر جایا کرتی ہیں۔ تو رشک کریں زندگی میں حسد۔ آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ یا اللہ اسے دیا ہے تو تیرے خزانوں میں کمی تو نہیں، مجھے بھی تو عطا کریں۔ آپ یقین کریں آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا، آپ کو سکون ملے گا۔ دوسری بات نا، آہستہ آہستہ لوگوں میں تکبر آ گیا۔ یہ جو بندہ کہتا ہے نا آج کل کوئی بندہ بھی چنگا نہیں لبدا، اصل میں یہ مانتا نہیں،
بنیادی طور پہ اس میں تکبر آ گیا. اسے اپنے سے زیادہ اچھا کوئی دکھائی دیتا ہی نہیں. یہ دلائل دیتا ہے کہ دنیا میں صرف میں ٹھیک ہوں. جب ہم سب کی نفی کر رہے ہوتے ہیں نا تو بنیادی طور پر ہم یہ دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ ٹھیک ہوں. پھر ہم اپنی ذات سے پیار کرنا شروع کرتے ہیں. اتنی محبت کرتے ہیں اپنے آپ سے، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر وقت اپنا ہی ذکر کرنا، اپنی ہی تعریف کرنا، اپنے بارے میں اچھے کلمات کہنا، اور اپنے آپ کو ہی قابل تعظیم سمجھنا. اپنے آپ کو. میں ابھی لالا موسیٰ میں تھا، آپ کی بات، یہ ہمارے جو نقیب ہوتے ہیں نا یہ ہم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نا یہ جب نقیب بول رہے ہوتے ہیں تو میں اپنا آپ تلاش کر رہا ہوتا ہوں کہ میری کوئی گل کر دینا پہ، اس لیے کہ من آنم کے من دانم، جو ہم ہیں اس کا ہمیں پتہ تو ہے نا. کچھ نا کسی جگہ پہ ہمیں یہ بھی بیماری ہوتی ہے کہ میری تعریف کی جائے، تعریف کی جائے. عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، وہ تو کہہ بھی لیتی ہیں کہ تُس نے تعریف ہی نہیں کی تھی، اتنا اچھا کھانا پکایا ہے. مردوں میں بھی اب یہ بیماری. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی. میں بیماری لگ گئی تعریف کرانے کی. بہت سارے لوگ ہیں ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ 2 بندے رکھ لیں، ایک سویرے 8 گھنٹے ان کی تعریف کرے، ایک شام 8 گھنٹے تعریف کرے. بڑا ہمیں اچھا لگتا ہے، پھلا لگتا ہے. یاد رکھنا تعریف اسی کی ہے جس سے صبح قیامت اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے. باقی تو لوگ بڑے بڑے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اور پھر چونکہ میں قابل اعزاز ہوتا ہوں، میں حضرت صاحب ہوں، میں علامہ صاحب ہوں، کہیں میں چودھری صاحب ہوں، کبھی میں سیٹھ صاحب ہوں، کہیں میں نواب صاحب ہوں. پھر جب میں محفل میں آتا ہوں نا، سرکار کی محفل ہے. کس کی؟ تو سرکار کی محفل، وہ جلوس ہمارے یہاں نکلنے لگا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے قیادت تسی کرو گے. میں کہا جلوس نبی پاک دے نام دا تے میری کی اوقات ہے قیادت کرا. آپ بات کو سمجھے نا، اس کی قیادت کون کرے، کس کے اندر جرت ہے. تو یہاں آ کے بھی نا محفل میلاد میں بھی بعض بندے گردن اٹھا کے دکھاتے ہیں، نقیب محفل کو گردن اٹھا کے کہ میں آیا ہوں کسی طریقے اگے ساتھ لائے اٹھا. ان کو سکون ہی نہیں ہوتا جب تک سٹیج پہ نہ بلائیں. رہ جاتے ہیں مزہ لینے سے، سکون لینے سے. اگر آپ کے اندر عاجزی ہے، آپ نارمل زندگی جینا جانتے ہیں، توجہ ہے نا میری بات پر، آپ یقین کریں آپ کو سکون حاصل ہوگا، آپ کی طبیعت ٹھنڈی ہو جائے. تھوڑا زمین پہ چلیں گے تو آپ کا زمین والوں سے رشتہ مضبوط ہو جائے، آپ کا زمین والوں سے رشتہ مضبوط ہوگا. لیکن چونکہ ہم خود از خود اپنے لیے کچھ تعین کر لیتے ہیں کہ میں یہ ہوتا ہوں، پھر اس میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. تھوڑا سا زمین پہ رہیں، تھوڑا سا دیکھیں، پیار کریں. میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچہ کہنے لگا حضرت صاحب کچھ باتیں کرنی ہوتی ہیں پر ڈر لگتا ہے کہ کوئی بے ادب ہی نہ کہہ دے. میں نے کہا چلیں میں چھوٹا مولوی ہوں، آپ مجھ سے بات کر لیں. کہنے لگے جناب ایک لبرل آدمی ہے تو اس نے میرے سامنے ایک بات کی ہے تو وہ میرے دل میں بیٹھ گئی ہے، میں سوال چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ کریں. وہ کہنے لگا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا غلام بکتے تھے، انسان بکتے تھے. حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے، مولا علی، سب کے زمانے میں غلام بکتے تھے. تو حضور ایک آرڈر کر دیتے، یہ ختم ہو جاتا سلسلہ، غلام بکتے رہے آخر تک، ایک حکم کر دیتے. تو میرے دل میں یہ لبرل لوگ جو ہیں نا یہ بڑا کام کر رہے ہیں. یہ تعلیمی اداروں کے اندر اب تو معاذ اللہ دہریے بھی آ گئے. ٹھیک کہہ رہا ہوں جی میں حضرت؟ اور سنیں مدارس پر تو یہ کوئی نہ کوئی پوسٹ چڑھا دیتے ہیں نا، دیکھو مولوی صاحب نے مارا ہے، اور یہ بچے پہ. یونیورسٹیوں کی پوسٹ چڑھاتے نہیں، حالانکہ بڑی تباہی اتر رہی ہے اور ایسا کچھ ہو رہا ہے جو نہ کہا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے. بچوں کے اخلاقی قدریں کس حد تک خراب ہو رہی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. وہ کہنے لگا جناب میرے دل میں اس نے یہ بات ڈالی ہے تو میں پریشان ہوں کہ حضور کے زمانے میں بھی غلام بکتے تھے، انسان بکتے تھے، تو غلامی تو تھی. میں نے اسے کہا یار اصل میں نا یہ تو بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ تو میری طرح کا بندہ بھی تجھے فٹافٹ جواب دے گا. ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، ادھر دیکھیں میری طرف. میں نے اسے کہا جب غلام رہے ہی نا اس کی حیثیت ہی بدل جائے. نبی کریم نے فرمایا، راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں.
وہ غلام رہے نہیں، انہیں تو مدینے والے رسول نے بھائی بنا دیا ہے. فرمایا تمہارے غلام تمہارے، اگلا حصہ بھی حدیث کا سنیے، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا، کیونکہ بھائی ہیں. جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں پہنانا. اور محبوب فرمانے لگے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا، اور اگر کبھی ڈال لو تو پھر کام میں ان کی مدد بھی کرنا. میں نے ایک حدیث اس شخص کے سامنے رکھی، آپ یقین کریں وہ نوجوان تھا، پتہ نہیں بیچارہ اپنے دل میں کتنا غبار لیے بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں برس پڑی. کہنے لگا حضرت جی میرا تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. حالانکہ تھوڑا سا مطالعہ، تھوڑی سی توجہ، یہ بڑی ساری جگہوں پہ بات بیان ہوتی ہوگی. تھوڑا ذہن بنائیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا لوگوں کو کہہ دیا کہ تم نا وہ جو بیماری ہے نا ہمیں، یعنی میرا ڈرائیور اگر میری گاڑی نہ چلائے تو میں کہیں پہنچ نہیں سکتا، لیکن میں یہ جرت نہیں کرتا کہ اس کو بلا کے تو ٹیبل پہ کھانے پہ بھی ساتھ بٹھا لوں، حالانکہ اس کے بغیر کہیں جا سکتا، لیکن وہ ڈرائیور ہے. تو آخر میں لوگ کہتے ہیں کہ چلو یہ پلیٹ میں سالن ڈالو، اس میں روٹی رکھو، ڈرائیور کو بھی دے آؤ. وہ جو بی بی گھر میں برتن دھوتی ہے، جس کے برتنوں دھوئے ہوئے میں ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانے کو تیار. یہ چیز پھر ہمیں تنگ کرتی. پھر ہم اپنا تحکم چمکانے کے لیے کچھ لوگوں پہ روب ڈالتے ہیں، جب کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو دل پریشان ہو جاتا. سنیں امام غزالی نے حدیث لکھی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ سفر پہ نکلا. سخت گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی کا. کہتے ہیں دونوں، میں اپنے محبوب کو لے کے نکلا، ہم دونوں جا رہے تھے، گرمی بڑی شدید تھی. سامنے ایک باغ نظر آیا. فرماتے ہیں باغ میں کنواں تھا. میری بھی خواہش تھی تو سرکار نے بھی فرمایا کہ حذیفہ غسل نہ کریں. میں نے کہا حضور کر لیں. کہتے ہیں محبوب غسل کرنے لگے کپڑوں سمیت، اور میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ بڑھ کر حیا کرنے والے. کواری لڑکیوں سے. یہ ابھی گرمیاں آئیں گی نا تو ہمارے بچے شارٹ کپڑے پہن لیں گے، اور بڑے بڑے سیانے لوگ کالی بنین پہ کے گلی میں نکل جاتے ہیں. سمجھدار بندے. کیا ہو گیا؟ مطلب اپنے آپ کو سمجھائیں. مہذب معاشرے تو یوں نہیں نہ کرتے. بہو بیٹیاں بہنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں. مطلب کس حد تک آپ کی گرمی نکل جاتی ہے اس سے؟ لباس بڑا صاف ستھرا اچھا جس میں حیا زیادہ ہو. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں سرکار غسل کرنے لگے تو میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا. تھوڑا سا غسل کیا، گویا اللہ کے محبوب نا اس پانی کو شانے عطا کرنے لگے. اس کنویں کے مقدر جاگ گئے. حضور غسل کر رہے تھے تو سرکار کو ذرا لطف آیا تو فرمانے لگے تھوڑا اور نہ نہاؤں. ایک دفعہ حضور نے کہا اور نہ نہاؤں تو بس حضور بس کرنے لگے. تو میں نے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا اور غسل کریں. کہتے سرکار نے غسل کیا تو میں نے کہا حضور تھوڑا اور کر لیں. کہتے ہیں بڑی، اور میں بڑا راضی تھا، میرے نصیب دیکھو آج نوکری میرے حصے میں آئی ہوئی. کہتے ہیں حضور غسل کرتے رہے فارغ ہو گئے. فرمایا ابھی بڑا لطف آیا، طبیعت ٹھنڈی ہو گئی. اب جب فارغ ہو گئے تو حضور مجھے فرمانے لگے چل حذیفہ اب تو غسل کر، اب تو غسل کر. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ذرا ہچکچایا. میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ٹھیک ہوں. حضور فرمانے لگے جو گرمی مجھے لگ رہی تھی تجھے نہیں لگ رہی، چلنا کرنا غسل. یہاں پہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حکم ملا تو میں غسل کرنے لگا، لیکن اس وقت میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں جب میرے محبوب نے چادر تان دی. فرمایا میں چادر تانتا ہوں تو غسل کر. یار آپ یہ کام کر کے دیکھیں اپنے خادم کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ، دیکھیں اللہ آپ کو کتنا سکون عطا کر. آپ بیٹھے نا کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں نا، دیکھیں رب کتنا اجر دیتا ہے. کہتے ہیں سرکار نے نا یوں چادر تان لی. فرمایا تو غسل کر. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جلدی سے میں غسل کر کے حضور بس. سرکار فرمانے لگے نہیں بھائی تھوڑا اور کر. کہتے ہیں میں پھر جلدی سے ایک دفعہ غسل کیا اور میں نے کہا حضور بس. تو حضور مسکرائے فرمایا نہ بھائی جتنی دیر میں نہایا ہوں اتنی دیر تو بھی نہائے گا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں قربان جاؤں محبوب کے. حضور فرماتے رہے دیکھا لطف آ رہا ہے نا. کہتے ہیں میں نے بھی اتنی دیر ہی غسل کیا جتنی دیر رسول کریم نے فرمایا تھا. میرے دوست کیا اس میں مذائقہ ہے. آپ یقین کریں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں
جو باقاعدہ طور پر اس طبقے کے خلاف جو ان کو نماز پڑھاتا ہے، جو ان کو اللہ رسول کی بات بتاتا ہے، باقاعدہ اپنے بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، چھاڑ پتر مولویاں دی، اور اس طرح کا ذہن بنا دیا جاتا ہے یونیورسٹی اور کالج کے بچوں کا کہ وہ خوف کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ جانے کون سی مخلوق. ہمارا وہ اندر کا تکبر، ہمارا وہ مزاج. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ پیر صاحب ہمارے جو خطیب صاحب ہیں، بزرگ ہیں، ان سے دور دور سے لوگوں نے آ کے فیض لیا، پر ہمارے بچے اسی طرح کے اسی طرح رہ گئے، حالانکہ ہم نے ان کو رکھا تھا، خدمت بھی کرتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا جو دور سے آتا ہے وہ حضرت صاحب سمجھ کے آتا ہے، تو تسی گھر دس دیو کہ ایسا مولوی رکھا ہے جنہوں 20,000 دئی دے. تو یہ فرق ہے. آپ کے بچے کہتے ہیں وہ ہمارا تنخواہ دار آدمی، وہ ان سے کیسے کچھ حاصل کرے گا؟ آپ نے ذہن سازی اس طرح کی ہے. آپ اگر ماحول بناتے نا کہ قبلہ حضرت صاحب کے پاس جانا ہے، تو جب تک ذہن کے اندر کسی بندے کا خاکہ اونچا نہیں بنتا اس کی بات بھی اثر نہیں کرتی. ہم نے تو خطیب منگایا نا جب تقریر کرنے کے لیے، تو ہم نے سارے لوگوں کو بتایا کہ اس کو 40,000 دینا ہے، تو انہوں نے بھی سمجھا یہ دیہڑی پہ آیا ہوا ہے، تو پھر ہم اس سے کیا حاصل کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں کہ جب ہمارا لیول عاجزی والا ہوگا تو ہم تو بچوں سے بھی سیکھ لیں گے، ہم تو سادے لوگوں سے بھی سیکھ لیں گے، ہم تو غرباء سے بھی بڑا سبق حاصل کریں گے. لیکن ہم زمین پہ رہنے کو تیار نہیں. ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے عداوت بیٹھ گئی، یہ بھی برا ہے، یہ بھی. اور لالچ کا ماحول اتنا خوفناک ہوا کہ ہم سمجھتے ہیں یہ جو بندہ مجھ سے سلام لے رہا ہے نا اس کو کوئی لالچ ہے، اور وہ بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ ہر چیز کے اندر گھٹن ہے، وہ ماحول کے اندر شدت ہے. سینے ملتے ہیں لوگوں کے پر دل نہیں ملتے. اگر آپ میں عاجزی ہو، پیار ہو، آپ کسی کو سینے لگا کے راضی ہوتے ہوں تو امید ہے وہ بھی آپ سے ملے گا تو اس کا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ ملازم کو ملازم ہی سمجھیں، خادم کو. میرا نہیں گزارا ہوتا اگر میرے گھر کے اندر 50,000 مہینے کا نہ آئے، لیکن میں اپنے ملازم کو حکم کرتا ہوں کہ تو 20,000 میں گزارا کر، اور میں اس کو بار بار حکم کرتا ہوں اور پابند کرتا ہوں کہ تو ایڈوانس مانگ رہا ہے یار، تو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلا، تو آپ بھی تو چادر دیکھ لینا آپ کی کتنی لمبی چوڑی ہے. ہم نے نا گیپ ڈال دیا، اس سے بڑے حالات خراب ہوئے، بڑے. اگر امیروں نے گھن کھائی تھی نا غریبوں سے، تو میں ایسے غریبوں کو بھی جانتا ہوں جو نفرت کرتے ہیں امیروں سے، نفرت کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ غصب کر گئے ہمارا حق، تھوڑا سا اس کو ختم کریں، اس گیپ کو تھوڑا قریب آئیں. آپ اپنے دل کا تزکیہ کریں، سرکار سے فیض لیں. مولا علی شیر خدا، مولا کائنات، حضرت علی المرتضیٰ. آپ کا خادم کہتا ہے مجھے کہنے لگے شیر خدا کہ چل یار شاپنگ کرنے چلیں. کس کو؟ غلام کو. او جدو کپڑا نہیں نہ پان والا رہندا تے ملازم نوں کہندے نے توں لے لے، تے نال اونے بھی کہندے نے جے نواں ہی آ تے نواں ہی سی تے تسی پاؤ ہاں، اس کو کیوں دے رہے ہو؟ اے جے نواں ہی آ توں استعمال کر لے. تو اس سے گیپ آتا ہے، اس سے خرابی ہوتی ہے. قرآن مجید نے تو کہا ہے کہ بھلائی کو پہنچو گئی تب جب اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم کہتا ہے کہ مجھے فرمانے لگے شیر خدا کہ چلو خریداری کرنے چلیں. تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں گیا خریداری کرنے. کہتے ہیں حضرت علی نے جو جوڑے خریدے، ایک بڑا مہنگا تھا اور ایک سستا تھا. خادم کہتا ہے میں فوراً سمجھ گیا کہ مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے. فرماتے ہیں وہ چونکہ تھیلا میں نے ہی اٹھانا تھا، دونوں جوڑے میں نے اٹھائے. وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا علی شیر خدا نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا. کہتے ہیں حضرت علی کہنے لگے پتر لا میرے والا جوڑا مجھے دے دے. کہتے ہیں وہ پکی بات تھی، ڈیفینیٹ تھا. میں نے وہ نکالا مہنگا جوڑا اور جناب علی کی طرف بڑھایا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ نہیں میرے والا، میرا وہ دوسرا ہے، میرا وہ دوسرا ہے. تو خادم کہتا ہے میں نے ایک علت بیان کی، ایک لاجک، ایک فلسفہ دیا، ایک سبب بتایا، بات کی تو میں نے دلیل کے ساتھ کی. میں نے کہا حضور آپ مہنگا پہنے، آپ آقا ہیں، اور میں سستا پہنتا ہوں کیونکہ میں غلام ہوں. تو حضرت علی پھر شیر خدا تھے نا، اور علم تو پھر شیر خدا کا علم ہے نا. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ وہ فوراً بھی کہہ سکتے تھے نہیں وہ دوسرا دے مجھے، فوراً بھی فرما سکتے تھے، لیکن یہ نہیں فرمایا، پہلے اس کی دلیل توڑی.
فرمانے لگے یار تو اپنے والی علت نہ بیان کر، تو سبب میرے والا رکھ۔ اس نے کہا حضور وہ کون سا؟ فرمایا تو نے کہا ہے نا کہ مہنگا میں پہنوں کیونکہ میں آقا ہوں، اور سستا تو پہنے کیونکہ تو غلام ہے۔ تو فرمانے لگے تو ترجمہ میرے والا کر لینا۔ اس نے کہا حضور آپ کے والا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے تو پہننا مہنگا اس لیے کہ تو جوان ہے، اور مجھے دے دے سستا اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں۔ تو وہ خادم کہتا ہے کہ وہ جوڑا مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ لے گئے، وہ مجھے جوڑا نہیں مہنگا دے گئے، میرے دل کو سکون دے گئے، میرے دل میں اپنی محبت بڑھا گئے۔ تھوڑا سا نا کبھی کبھی نا والدین کے لیے تھوڑی نیند چھوڑ دیا کریں، چھوڑ دیں نیند، کوئی ضروری ہے زیادہ سونا؟ کبھی نا 15 منٹ بھی آنکھ لگ جائے تو ساری نیند پوری ہو جاتی، اور کبھی کبھی سارا دن بھی بستر میں رہو تو نیند پوری، اس کا مطلب ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے۔ تو اگر آپ تھوڑی توجہ دیں، تھوڑی تکلیف برداشت کریں، دوسروں کو سکون دینا شروع کریں، تھوڑا سا تکلف اپنے لیے برداشت کریں، دوسروں کے ساتھ تھوڑا رویہ ٹھیک کریں، نرمی والا کریں، پیار والا کریں۔ وہ جی مجھے غصہ بڑا آیا تھا تو میں نے بات کہہ دی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا بد نصیب شخص وہ ہے جس کا والد بھی اس سے بات کرتے دفعہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، وہ بڑا بد نصیب ہے۔ جس کی ماں بات کرتے ہوئے سوچتی ہے کہ اس کو تو تمیز ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کہہ دے گا، کیا کہہ دے گا۔ تھوڑا لیول نیچا کریں، تھوڑا باتوں کو سننا شروع کریں، تھوڑا زمین پہ آپ لوگوں سے پیار کرنا شروع کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا سکون عطا کرتے ہیں۔ آپ کے اندر سے جب وہ تکبر نکل جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، ایک شخص آیا تو وہ جب سرکار کے حضور کھڑا ہوا تو وہ کانپنے لگا، وہ کانپ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگا میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا، غریب آدمی ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نکل گئی تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی؟ حضور تو رونے لگے اور محبوب فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں کھجور کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے۔ تو اس بیٹے جب آپ کا ماحول اس طرح کا بنے گا، اب تو خیر شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، اب کہاں لوگوں کو یاد رہتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تو رئیس اعظم کا بیٹا ہوں۔ اپنی زندگی میں حسد نکال دیں، جھوٹ نکال دیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ رکھتے ہیں، فرمایا بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا، اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اس عادت پہ غور کر لینا جو تمہیں بڑی پسند ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسد نہ کرنا، حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا۔ اس کا مطلب ہے کچھ نیکیاں کرنے والے حسد بھی کرتے ہیں، یہی معنی ہوا نا۔ مہربانی کریں اپنی زندگی میں صفائی رکھیں، آپ کسی شخص کی سخت بات کی بھی توجیہ کریں، آپ پیار کریں، آپ جھکنا سیکھیں۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے جھک جا، اللہ تجھے عزتیں عطا کر دے، رب تجھے وقار دے گا۔ ٹھنڈے رہیں، صاف دل کے ساتھ رہیں، اللہ سکون کی دولت دے گا۔ آپ جس طرح کپڑے اجلے ہونے پر سکون محسوس کرتے ہیں نا، اس طرح دل صاف کر لیں، دیکھیں کتنی ٹھنڈی نیند آتی، کتنے سکون کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے۔ تسلسل سے سفر میں رہتا ہوں اور مسلسل جو ہے وہ اسی طرح مصروفیت چلتی ہے۔ انہی لفظوں پہ اجازت لے لوں گا۔ آپ ملنے کے لیے جب تشریف لاتے ہیں نا بہت سارے دوست، تو وہ مسجد کی بھی تھوڑی بے حرمتی ہوتی ہے۔ معنی رضائے مصطفیٰ جی اس کو ضرور پڑھا کریں، عدیتاً حاصل کیا کریں، یہ بڑے خیر والے مضامین اس میں ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت ساری جزا عطا کرے۔ مجھے آپ اجازت دے دیں گے، سلام ہوگا، حضرت صاحب دعا فرمائیں گے، اور بدھکم پیل مسجد میں نہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ ملنا ہو تو یہ 25 منٹ پہ گکھڑ ہے، میں کون سا دوں، انشاءاللہ چائے بھی پلائیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت دعا کریں۔